السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ مجھے افکار صالح کراتا تو، مجھے میری تحریر میں تو روشنی دے۔ معزز ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ مقدس اور بزرگ ترین مہینہ، جس مہینے میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، کہ آپ کی آمد ظلمت قدوں کو نورانی بنانا مقصد تھا۔ آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر اجالوں میں پہنچانا تھا، اور آپ نے اس مقصد پہ کام کیا کہ لوگ گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، جہاں تک کہ کسی کی حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ ہر ایک کی ہر ایک ساتھ حق تلفی ہو رہی تھی، اور حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ کوئی ان عرب کے لوگوں پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا تھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ 23 سالہ قلیل مدت میں آپ نے وہ انقلاب برپا کر دیا کہ پورے عالم میں روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو گمراہی سے نکال کر، ضلالت سے نکال کر ایک راہ راست پر، ہدایت کے راستے پر، نورانی راستے پر، اور یوں کہہ لیجیے جنت کے راستے پر لانا مقصد تھا، اور آپ کو اس مقصد میں بھرپور کامیابی ملی۔ وہ مقدس دین جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے لے کر کے آئے تھے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصے گزر گئے، لے کر کے آئے تھے۔ 1447 ہجری چل رہا ہے، جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے مکہ سے مدینہ کی، اس وقت سے لے کر کے اس حساب سے 15 صدیاں گزر گئی۔ کتنا؟ 1500 سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ہو گئے، اور آج بھی دین متین قرآن مقدس اسی طرح سے جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور دنیا میں بیشتر انسان، زیادہ تر انسان حق چیز کو، حق بات کو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، اس کی تلقین کرتے ہیں، اور اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے کچھ الگ چیزیں ایڈ کر دی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک فرقے کے لیے نہیں، ایک جماعت کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ آپ رحمت بن کر کے تشریف لائے اور آپ نے رحم و کرم کا وہ علم بلند کیا ہے، وہ علم بلند کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال دی جائے گی۔ دنیا کے اندر آپ زیادہ نہیں، بہت سارے واقعات آپ کے ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں آپ کے رحم و کرم کے، عفو و درگزر کے۔ لیکن وہ وقت یاد کیجئے جن لوگوں نے 13 برس کی مدت کو ظلم کا پہاڑ بنا دیا تھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، 13 سال تک بہت ستایا، بہت ستایا، بہت ستایا، اور 13 سال تو مکی زندگی جو نبوی زندگی رہی، آپ کو آپ کے ماننے والوں کو ستایا ہی گیا۔ لیکن جب آپ مکہ سے مدینہ جانے لگے تو جانے کے لیے بھی بہت رکاوٹیں تھیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا گیا، 100 اونٹ انعام میں رکھے گئے کہ جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے کے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ چنانچہ سراقہ آپ کا پیچھا کیا، اس کے گھوڑے کا پیر بار بار زمین میں دھس جا رہا تھا۔ آخر میں یہی ہوا، اس نے کہا اے آقا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، رک جائیے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے نبی تسلیم کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا، اور جو انعام کی کھوج میں نکلا ہوا تھا وہ آ کر کے اعلان کر دیا کہ میں ایمان لا چکا ہوں۔ میرے بھائیو، میرے عزیزوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا بھی بہت آسان نہیں تھا، آپ کے ماننے والوں کا ہجرت کرنا بھی بہت آسان نہیں تھا، بہت مشکل کی گھڑی تھی، بہت مشکل کی گھڑی تھی۔ آج دنیا کے اندر کتنے بھی خراب حالات ہیں، کتنے بھی خراب حالات ہیں، لیکن اس سے گئے گزرے نہیں ہیں، اس سے زیادہ حالات خراب نہیں ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ مدینہ والے جو انصار صحابہ تھے جو آپ پر ایمان لائے، ان لوگوں نے بھی آپ سے وہ محبت، وہ والیانہ محبت پیش کیا کہ رہتی دنیا تک وہ محبت کوئی نہیں پا سکتا ہے، کوئی نہیں پا سکتا ہے، نہ پایا ہے، نہ پائے گا، نہ پایا ہے اور نہ پاتا ہے، نہ پائے گا، کبھی نہیں ملے گا، کبھی نہیں مل سکتا۔ وہ محبت جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت جو صحابہ نے دی، جو انصار صحابہ نے دی، تمام صحابہ نے دی، انصار صحابہ کی دیکھیے کہ مکہ سے ہجرت کر کے تمام صحابہ آ رہے ہیں، ان کا استقبال، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کس انداز سے کیا، اور استقبال ہی نہیں، انصار صحابہ کیوں کہا گیا، بھرپور مدد کی، اپنی جائیدادوں میں ان کو اپنا بھائی بنا کر کے حصہ دیا۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا یہ دنیا فانی ہے، کچھ بھی ہم رکھے رہیں گے تو ختم ہونے والا ہے۔ یہ مہاجر صحابہ کی اس طرح مدد کی کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے دیا، اور عدت گزارنے کے بعد اس نے دوسرے سے نکاح، جو مہاجر صحابہ تھے ان کے ساتھ شادی کرا دی، اس طرح مدد کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد پوری دنیا کے اندر انسانیت کو زندہ کرنا تھا،
رحم و کرم کو زندہ کرنا تھا، عفو درگزر کو زندہ کرنا تھا۔ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے جان مال سب کچھ قربان ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے ہمیں اس لائق بنایا۔ پیڑھی در پیڑھی ہم تک دین ملا، اسلام ملا، بغیر کچھ محنت کے، کچھ کوشش کی، بغیر سنگھرش کے اللہ تعالیٰ نے اس آقا کے صدقے میں ہمیں ایمان دیا۔ اس ایمان کی خبر گیری کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے وہ ایمان کے مطالبے کیا ہیں، ایمان کیا چاہتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو زندہ کرنا، یہی اس مہینے کی تعلیم ہے۔ اس مہینے کی تعلیم لوگوں نے تو دوسرا بنا لیا کہ جھنڈا لگا لیا ایک دن کے لیے یا 12 دن کے لیے، بس ہو گئے عاشق رسول، فاتحہ کر لیا، ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد جو ہے، اس مقصد کو زندہ کرو میرے بھائیو۔ مقصد زندہ کریں گے تبھی اس مہینے کی برکات سے ہم مستفیض ہوں گے، اور اگر مقصد کو زندہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کیا مقصد ہے، اس مقصد کو ہم نہیں اپناتے ہیں، تو میرے بھائیو ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہماری سوچ اور عقل بیکار ہے اگر ہم مقصد کو نہیں سمجھتے ہیں۔ مقصد کو سمجھنا پڑے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد۔ اور آج عالم یہ ہے کہ ایک تو اپنی طرف سے ایجاد کر کے بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، جو آقا نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، اور بڑے بڑے بزرگوں نے نہیں کیا۔ اس کام کو کس نے ایجاد کیا؟ جس نے ایجاد کیا، اپنی طرف سے ایڈ کر کے کام کیا، اس کام میں اگر کوئی شریک نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے عقل سے سوچتے کہ تمہارا بنایا ہوا دین بن سکتا ہے؟ دین تو وہی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، دین تو وہی ہے جس کو صحابہ نے اپنایا ہے، دین تو وہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا ہے، دین تو وہی ہے جو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا ہے، دین تو وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، بڑے بڑے علماء جن کو علم میں مہارت حاصل تھی، انہوں نے اپنایا۔ دین وہی ہے۔ دین تمہارا بنایا ہوا دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حرکت یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم جو لے کر آئے ہیں، جو ہم نے ایڈ کیا ہے، اس چیز کو اگر نہیں کرتے ہیں، اس چیز کو اگر کوئی نہیں کرتا ہے، ارے عقل کے اندھے، کون درود و سلام سے انکار کرتا ہے، کون فاتحہ سے انکار کرتا ہے، لیکن تم نے جو عقل، تمہاری جو عقل تھی، اپنی عقل کے حساب سے اس کو بنایا ہے، اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایصال ثواب کیا ہے، ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بتایا ہے، مرحوم امت کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے اور اس کا طریقہ بتایا ہے، درود و سلام پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ارے وہ درود تم کو کیوں یاد نہیں ہے جو درود آقا نے بتایا ہے، جو درود صحابہ نے پڑھا ہے، وہ درود تم کو کیوں یاد نہیں ہے؟ تو اپنی طرف سے گڑھ کر کے لے کر آئے، بنائے، نعتیہ اشعار پڑھے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے تمہاری حرکت، لیکن اتنی بد اخلاقی پہ نہ ادھر آؤ کہ تمہاری کہی ہوئی بات کو اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو اس کو غلط کہہ دو، اس کو وہابی کہہ دو، اس کو گستاخ کہہ دو۔ تم گستاخ ہو سکتے ہو، لیکن نبی کا دیوانہ جو نبی کو چاہنے والا ہوگا، وہ نبی کے طریقے کے مطابق نبی کو یاد کرے گا،
جو نبی کی جو صحابہ نے جس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس طریقے سے محبت کرے گا، اور جس طریقے سے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر درود بھیجنے کو بتایا ہے اس طریقے پہ درود بھیجے گا۔ نماز تو اپنی طرف سے آپ نے نہیں ایڈ کی، کھلاؤ 4 کو 5 پڑھ لیا جائے۔ اس طرح نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، درود پڑھنے کا بھی حکم قرآن میں ہے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ نبی نے بتایا ہے، تو سلام پڑھنے کا بھی طریقہ بھی نبی نے بتایا ہے۔ تمہارا طریقہ بنایا ہوا طریقہ دین نہیں ہو سکتا ہے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے عقل کو استعمال کرو، عقل سلیم اللہ نے دیا ہے، عقل سلیم کو استعمال کرو۔ فاتحہ کا کھانا صدقہ ہو جاتا ہے اور اس کو خود کھا جاتے ہو تو تمہاری عقل مر نہیں جائے گی تو کیا ہوگا؟ صدقے کا کھانا خود کھا جاتے ہو، بتاؤ۔ صدقے کا کھانا خود کھا جاتے ہو تو تمہاری عقل مر نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ صدقے کا کھانا غریبوں کا کھانا ہے، یتیموں کا کھانا ہے، بیواؤں کا کھانا ہے، مسکینوں کا کھانا ہے، ان کو کیوں نہیں دیتے؟ خود کھا جاتے، خود کھا گئے، صدقہ کیا خود کھا گئے، خود صدقہ کیا خود کھا گئے، بتاؤ۔ اب خود صدقہ کر کے خود کھا جاؤ گے، وہ صدقہ قابل قبول ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا تو تمہارا فاتحہ مانا گیا؟ اس لیے عقل استعمال کرو، عقل کے ذریعے سے کتابوں کو پڑھو، حدیث پاک کو پڑھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تمہاری عقل کھل جائے گی، اور تمہارے عقل کے اندر جو نبی کی باتیں ہیں، جو اللہ پاک کی باتیں ہیں، وہ سمجھ میں آ جائیں گی اور تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اور جب مردار کھا کر کے، مردوں کا کھانا کھا کر کے، یتیموں کا کھانا کھا کر کے، غریبوں کا کھانا کھا کر کے، مسکینوں کا کھانا کھا کر کے، زکوٰۃ فطرہ کھا کر کے، صدقہ کھا کر کے جب تم عاشق بننا چاہو گے تو بن پاؤ گے؟ تمہاری عقل ہی مر گئی ہے، ایمان مردہ ہو چکا ہے، تو تمہاری بات عقل میں کیسے اترے گی؟ کبھی تمہاری سمجھ میں نہیں بات آ سکتی، کیوں؟ تمہارے ایمان مردے ہو چکے ہیں، مردے۔ اور یہ بد اخلاق اتنے بدبخت ہوا کرتے ہیں کہ دوسروں کو تو وہابی بولتے ہیں، گستاخ نبی بولتے ہیں، اپنی جو سلام ان کے ساتھ کھڑا ہو کر کے نہ پڑھے، جو فاتحہ ان کے طریقے کے مطابق نہ کرے، جو انہوں نے بنایا ہے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوا ہے، ان کے حساب سے نہ کرے، وہ گستاخ نبی، گستاخ رسول اور صحابی ہے۔ اور یہ حرام خور، یہ جو ہے اپنی قوم کو صحیح بات بتاتے ہی نہیں، کبھی نہیں بتاتے کہ لوگوں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، کبھی نہیں بتاتے کہ اس طریقے سے کھانا کھانا چاہیے، اس طریقے سے سونا چاہیے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ سنت کی عملی زندگی پر نہ اترتے ہیں، نہ امت کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لوگوں کو بتائیں گے جس سے لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں، عداوتیں پیدا ہوں، اور تمام کی تمام خرافات بتائیں گے، لیکن جو دین کی باتیں ہیں، جو موٹی موٹی باتیں، وہ بھی نہیں بتائیں گے۔ ان کی عقل مسخ ہو چکی ہے، یہ یہودیت کی طرز پر کام کر رہے ہیں، یہ انگریز کے دلال تب بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ اپنی عقل کو استعمال کرو، انگریز کی دلالی تو کی تھی اس نے نا، جب علماء نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان میں جہاد فرض ہے، تو فتویٰ دینے والے نے فتویٰ دیا جس کو امام احمد رضا خان بریلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کر لیجیے اسی کتاب، فتویٰ دیا۔ آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو کتاب دے سکتے ہیں PDF سے لوڈ کر کے، اور ضرورت پڑے گی تو ہم کتب خانے سے خرید کر بھی کتاب دے سکتے ہیں۔ باقاعدہ لکھا، پوری کتاب عربی میں لکھی، اس کا ترجمہ بھی ہے۔
کہ ہندوستان کے اندر جہاد فرض نہیں ہے. جو لوگ انگریزوں سے نہیں لڑنا چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے، جو انگریزوں سے نہیں لڑنا چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے. اور جب ان کے ساتھ ہو گئے تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ یہ ان لوگوں کو وہابی کا لقب دے دو. یہ لوگ وہی ہیں، کون لوگ؟ کہ جو عبد الوہاب نجدی نام کا تھا عرب کے اندر، جس نے عرب حکمرانوں سے بغاوت کی تھی. تو عرب حکمران نے اس وقت کے عبد الوہاب سمیت تمام لوگوں کو ختم کروا دیا تھا. یہ لوگ تو جو لوگ انگریزوں سے بغاوت کر رہے تھے ان لوگوں کو کہہ دیا کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، انہی کے گروپ کے رہنے ہیں جو عرب حکمرانوں سے بغاوت کیے تھے، جو لوگ تم سے بغاوت کر رہے ہیں. یہ لوگ کہتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے جو نہ لڑنے والوں کی تعداد تو زیادہ رہے گی، اپنی جان بچانے والوں کی، لڑنے والوں کی تعداد کم ہی رہے گی. ظاہر سی بات ہے. ارے وقت کے حکمراں سے لڑنا ہے، جس کے پاس فوج ہے، پولیس ہے. جب ایسے لوگوں سے لڑائی کرنے کے لیے جب میدان میں کوئی آنا چاہے گا تو تعداد تو کم لوگوں کی ہوگی نا. اور تعداد کم لوگوں کی تھی، اس لیے برادران وطن کو بھی شامل کیا گیا، گاندھی جی کو آگے کر کے. بہرحال دیش کی آزادی لڑی گئی اور دیش آزاد ہو گیا. یہ انگریزوں سے ایجاد کیا تھا، ان کو بنایا تھا انگریزوں نے، انگریزوں نے ان کو کھڑا کیا تھا کہ تھوڑی تھوڑی بات ڈال کر کے پھوٹ ڈال دو. لیکن تب وہ اختلاف نہیں تھا، اتنا اختلاف اس بندے نے نہیں ڈالا. بعد کے لوگوں نے اس میں ایسی ایسی من گڑت کی چیزیں کہیں. بتائیے اتنے بیہودہ لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو لوگ کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی کی طرح مانتے ہیں. اتنے بیہودہ اور حرام خور ذہنیت کے لوگ ہیں. کون کہتا ہے؟ بد اخلاق. اور جس نے بھی کہا ہوگا وہ اپنی آپ کا ذمہ دار ہے. اگر کہا ہوگا، میں تو نہیں کہیں پڑھا کہ کسی نے کہا ہے. اور جس نے کہا ہے تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہوگا، اس نے گناہ کا کام کیا ہوگا. کہہ دیا یہ لوگ اپنے بھائی کی طرح مانتے ہیں. بتائیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم ہی نہیں تھا. اتنے الزامات لگا کر کے اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہیں. جو نبی کا دیوانہ ہوگا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ، علم بھی سب سے اعلیٰ، خوبصورتی بھی سب سے اعلیٰ، حسن و جمال بھی سب سے اعلیٰ، منصب بھی سب سے اعلیٰ، برادری بھی سب سے اعلیٰ، تمام مخلوقات کے آپ سردار ہیں. اللہ پاک کے بعد آپ ہی کا مرتبہ اور رتبہ ہے. یہ ہر مسلمان، ہر ذی شعور مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے. اپنی قوم کو گمراہ کر کے تم کو کیا ملے گا؟ تم جہنم میں جاؤ گے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ کے کام میں تعاون کرو گے تو اس میں تمہارا بھی گناہ ہوگا. نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو گے تو نیکی میں تمہارا بھی اعمال کا ذخیرہ ہوگا. اس لیے عقل سلیم کو استعمال کرو، عقل کو استعمال کرو. اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے. مرنا سب کو ہے، اللہ کے پاس سب کو جانا ہے. حشر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، حوض کوثر پر حاضری ہوگی. تب پتہ چلے گا ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے. وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہاں تو بدتمیزی اور بد اخلاقی کا بازار گرم کر رکھا ہے. وہی پتہ چلے گا کہ ہم کیسے رہے. میں نے اتنی باتیں عرض کی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے. آمین.